الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے یہودیوں کی مختلف قباحتوں کا، ان کی شر اور فتنے فساد کا ذکر کیا۔ آج اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست رازدان ہرگز نہ بنانا۔ مومنوں کے علاوہ، تو مومنوں کے علاوہ پھر یہودی ہیں، مومنوں کے علاوہ عیسائی ہیں، مومنوں کے علاوہ ہمارے پرصغیر و پاک و ہند کے اندر ہندو سکھ ہیں، منافق ہیں۔ فرمایا یاد رکھو، مومن کو اپنا رازدان سمجھے، کسی اور کو رازدان نہ بنانا، نقصان اٹھا لو گے۔ اور آگے اللہ نے پھر ذکر کر کے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ یہ تمہارے فساد اور تمہارے نقصان میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، تم ان کو رازدان کیسے بناؤ گے؟ نمبر 2 فرمایا یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی مشقت اور الجھن میں ڈالا جائے، تو ان کو رازدان اور ان کا مشورہ۔ نمبر 3 فرمایا کبھی کبھی تم خود دیکھو گے ان کے منہوں سے اندر کا بغض ظاہر ہو جائے گا، اور اس سے اندازہ لگا لینا، اور جو دل میں چھپا ہوا اس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ میں رب کہتا ہوں کہ ان کے دل میں تمہارا بغض، دین کا بغض، قرآن کا بغض ہے، ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ خدا کے بندو، معاملات کرو، معاملات جائز ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانۃ، خصوصی دوست، دلی دوست، رازدان، بیدی بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی کہا جاتا ہے، دیگر زمانوں میں۔ بیدی نہ بنا دینا، من دونکم، اپنے علاوہ، کسی اور کو، یہودی عیسائی کو۔ کیوں؟ لا یعلون، وہ کمی نہیں چھوڑتے ہیں، کم، تمہارے لیے، خبالا، طرح طرح کے نقصان کی، فساد کی، وہ کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ نمبر 2 ودو، وہ تو چاہتے ہیں، ان کی تمنا ہے، ایسے ایسے کاموں کی، تم جو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ایسی کام کرو تاکہ مسلمان پریشان ہو جائے، مشقت میں ہو جائے۔ نمبر 3 قد بدت، پکی بات ظاہر ہو چکا ہے، البغضاء، بغض،
من افواہہم ان کے منہوں سے، وہ کبھی کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے، لیکن وما تخفی اور جو چھپا ہوا چھپاتے ہیں صدورہم ان کے دل، اکبر وہ بہت بڑا فساد اور شر ہے۔ قد بینا پکی باتیں ہم بیان کر چکے ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات یہ اللہ کے احکام آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم کچھ عقل رکھنے والے تو سمجھو۔ رب جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، رب کہتا میں تو بتا چکا ہوں، عقل ہے تو سمجھو اس کو، اسی پر عمل کرو نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہود کی بڑی قباحتوں کا ذکر آیا ہے، اور یہود کے بارے میں آ گیا، عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی شر اور فساد کی وجہ سے، ان کے بغض اور عداوت کی وجہ سے، انبیاء کے قتل کی وجہ سے، انبیاء کی مخالفت اور گستاخی کی وجہ سے، اللہ کے حکام کو مذاق اور ٹھٹھا کر کے رد کرنے کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے یہود کے اوپر ذلت کو، فقر کو، مسکنت کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے، اور یہ ان پر ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کا غضب اور قہر ان پر ہے، یہ کبھی سرخرو نہیں ہوں گے، سرگردان پھرتے رہیں گے مال و دولت کے ہوتے ہوئے۔ وہ تفصیل آپ نے سنی، تو فرما دیا کہ یہ مال اور اولاد کے بل بوتے پر بڑے غرور کرتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے قیامت کا، ان کا مال اور ان کا اولاد بھی ان کو نفع نہیں دے گی۔ آج اللہ نے ساری باتیں ذکر کر کے فرمائیں، مسلمانوں پھر ان کو اپنا رازدان نہ بنانا، یہ تو نقصان دہ لوگ ہیں، جن کے اوپر اللہ کا غضب وہ تمہارے رازدان، جن کے اوپر اللہ نے ذلت کو مقدر کیا ہوا وہ تم ان کو رازدان بناؤ گے، جن پر اللہ نے مسکنت اور محتاجی کو مسلط کیا ہوا ہے، دوسروں کے دستے نگر رہیں گے، ان کو اپنا رازدان بناتے ہو، دوست بناتے ہو۔ دوست کسی بندے کو بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، چھوٹے مسلمان کو جو انفرادی طور پر ہو یا اقتدار میں حامل حکمران طبقہ ہو، اس کو بھی بتا دیا اپنا رازدان، اپنا مشیر، اپنا بھیدی کسی یہودی، کسی عیسائی اور کسی دین کے دشمن کو نہ بنانا، اور ساتھ بتا دیا کہ یہ تمہارے نقصان کے در پہ ہے، اس کو اپنا رازدان کیسے بناؤ گے، اس کو مشیر کیسے بناؤ گے، اس کو اپنا وزیر کیسے بناؤ گے، یہ تو تمہارا تعاون نہیں کرے گا، تمہارا نقصان کرے گا۔ اور اللہ نے ساتھ فرما دیا میں رب بتاتا ہوں، اب بھی تمہاری عقل ہے تو سمجھو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور آیتوں کا شان نزول بھی یہی تھا۔ ابتدا میں وہ آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی تو مدینہ میں یہود دائیں بائیں زیادہ تھے، مختلف قبائل تھے ان کے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، بہت سارے ان کے قبائل تھے۔ لیکن اس کے ساتھ یہودیوں کے علاوہ یہاں اوس اور حزرج رہتے تھے جو مشرک تھے، کافر تھے۔ لیکن اللہ نے رحمت کی ہے، اوس اور حزرج کو اللہ نے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، وہ ہو گئے مسلمان۔ تھے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور اوس اور حزرج، لیکن مسلمان ہوئے تو چند دن پہلے آپ نے سن لیا اللہ نے ان کو شیر و شکر بنا دیا، آپس میں ایسی گہری محبت قائم کی، انہی کو انصار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور ان انصار نے پھر باہر سے آئے ہوئے مہاجر مسلمان لٹے پٹے آئے، ان کو بھی سہارا دیا، ان کو مکان دیے، رہائشیں دیں، کاروبار دیا، اپنے باغوں میں سے باغ دیے، زمینوں میں سے زمینیں دیں۔ کمال قسم کے انصار تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اور دین والوں پر لٹایا، یہ تھے انصار۔ تو انصار اور مہاجر ایک ہو گئے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے۔
اسلامی حکومت ریاست مدینہ کا ابتدائی دور آیا۔ اب اس ابتدائی دور میں اوس اور حضرج بن گئے انصار، دائیں بائیں مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے تھے مہاجرین، دونوں نے مل کر اسلامی حکومت کو ایک تقویت ملی ہے، اسلام کو قوت ملی، اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اب یہ بات یہودیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ مسلمان کیوں طاقتور ہو گئے، اسلام کیوں قوت میں آ گیا، اسلامی حکومت کو کیوں وجود مل گیا، اور اسلامی حکومت روز بروز آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور مد مقابل والوں کو کبھی بدر میں ناخن چنے چبوا دیتی ہے، کبھی احد میں۔ یہ اس وقت کی بات تھی، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہودیوں کو یہ اسلام کا بڑھنا، اسلامی حکومت کا قائم ہونا، مسلمانوں کا تقویت میں آنا، یہ بیچاروں کو ہضم نہ ہونے لگا، پریشان ہو گئے۔ ادھر سے یہودیوں نے ساز باز شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف کہ کسی طریقے سے اسلامی حکومت گرائی جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف حربیں شروع کر دی۔ یہ یہودیوں کی چال تھی۔ ادھر سے ریاست مدینہ کے دو بڑی طاقتیں اوس اور حضرت، جن کو انصار کہتا، چونکہ وہ پرانے مدینہ میں رہتے تھے، یہودیوں کے قبائل کے ساتھ ان کی قبائلی تعلق بھی تھے، پڑوس کے تعلق بھی تھے، آپس میں رہن سہن کے اعتبار سے ایک دوسرے کے غم خوشی میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تو اوس اور حضرت یہودیوں کا ہر ممکن لحاظ رکھتے، پہلے کی طرح ان کو اپنا بھائی سمجھتے کہ جی ہم اکٹھے رہے ہیں بڑا عرصہ۔ ان کو کوئی بات بھی راز کی کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان انشاءاللہ فلاں جگہ جنگ پہ جانے والے ہیں، فلاں علاقے کے مشرکوں کو بھی شکست ہونے والی ہے، یہ راز بھی ان کو بتا دیتے۔ اب یہودی اندر سے تو تھے اسلام کے دشمن، وہ ان اوس اور حضرت سے راز لے لیتے، اس کا سدباب کرتے، رکاوٹیں پیدا کرتے کہ مسلمانوں کو آگے نقصان کیسے دیا جائے، آگے لوگوں کو کیسے برگلایا جائے، آگے لوگوں کو ان کے خلاف کیسے اٹھایا جائے۔ یہ طرح طرح کی شر پیدا کرتے رہتے تھے۔ اوس اور حضرت والے ان کے ساتھ اپنی قبائلی تعلق، پرانا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے جی، 10 سال سے میرے باپ دادا کے دور سے ان کے ساتھ ہمارا تعلقات ہے جی، ان کے ساتھ اچھا تعاون، ان کو اپنا رازدان، ان کو اپنا مشیر، ان کو اپنا صلاح گر بنا کر اپنے ساتھ چلاتے تھے، جو اندر سے وہ ان کی جڑیں کاٹتے تھے۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت کریمہ اتاری ہے، او مسلمانوں، او مومنوں۔ اس وقت مومن ریاست مدینہ کی آیت کا پہلا خطاب مومنوں سے مراد اوس اور حضرت اور مہاجرین تھے کہ او مومنوں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو بھی اپنا رازدان نہ بنانا، بتانا نہ بنانا، بیدی نہ بنانا۔ یہ تم کیوں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی قائم کر کے ان کو بیت دے دیتے ہو، ان کو خفیہ راز دے دیتے ہو، ان کو اپنے دل کی چاہت بتا دیتے ہو، اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے حوالے سے ان کو آگاہ کر دیتے ہو، اور اپنے مستقبل کے منصوبوں سے ان کو آگاہ کر دیتے ہو؟ یہ کیا کرتے ہو؟ یہ خبردار، یہ مت کرو۔ اللہ نے تنبیہ کر دی۔ اور بتانا کہا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے بتانا، اور ایک اس کے مقابلے میں، بتانا کے مقابلے میں ظاہرہ ہوتا ہے۔ بتانا اس کو کہا جاتا ہے، بتانا اور شعار، جو انسان کے بدن کے اندر کا کپڑا ہوتا ہے، استر، وہ بدن کے ساتھ لگتا ہے۔ ایک اوپر کو ہوتا ہے، وہ اس کی حیثیت اور ہے۔ اور بتانا اس کو کہا جاتا ہے جو اندر بنین پہنی جاتی، جو جسم کے ساتھ لگتی، وہ بتانا ہوتی ہے۔ اوپر زینت کے لیے کپڑا پہنا جاتا ہے، یہ زہار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انصار کو یہ کہا تھا، انصار کمال کے لوگ تھے۔ فتح مکہ کے موقعوں پر، حنین میں، ثقیف اور حوازن کی جنگوں میں نبی نے انصار کو جمع کر کے کہا تھا کہ الانصار شعار، انصار میرا شعار ہے،
میرے جسم سے لگنے والے جو کپڑے ہیں نا وہ میرے ساتھ جڑنے والے پیوست ہونے والے یہ انصار ہیں۔ والناس دثار، لوگ دثار ہیں۔ دثار وہ کپڑا ہوتا ہے جو اوپر آدمی کبھی گرمی سردی اور زینت کے لیے پہنتا ہے، چادر ہے، کوٹ ہے، قمیض ہے، اوپر کا کپڑا۔ یہ لوگ اوپر کے باہر کے ہیں، یہ تم میرے دلی ہو، میرے جگر کے ساتھ لگنے والے۔ انصار کو یہ کہا تھا اور بڑے خوش ہوئے تھے انصار کہ انصار تمہارا کیا مقام، تم تو میری شعار ہو، شعار۔ اور نبی کے بدن سے جو کپڑا لگے گا اس کا مقام کتنا بڑا، کتنا قرب۔ اور جو کمبل اوپر اوڑھتے ہیں وہ تو کپڑے سے اوپر کپڑا، اوپر کمبل آیا، وہ دثار ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتانا کا لفظ ذکر کیا کہ مومنوں، اپنے مومنوں کے علاوہ کسی کو بتانا، بڑا قریبی دوست، خالص دوست اور بڑا بھیدی دوست، رازدان دوست کسی کو نہ بنانا، راز نہ دینا۔ اور آگے اس کی وجہ بتائیے۔ اور اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، بندے میں نے بنائے، مسلمان بھی میں نے بنائے، کافر بھی میں نے بنائے۔ میں تمہیں کہتا ہوں مومنوں کے علاوہ یہ کام کسی کے حوالے نہ کرنا۔ اور فرمایا لا یالونکم خبالا، یہ کافر تمہارے لیے فساد کے برپا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تم ان کو رازدان بناتے ہو، راز دیتے ہو، وہ تمہارے لیے تباہی سوچتے ہیں، تمہارے راستے میں رکاوٹیں حائل کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ اور نمبر 2 فرمایا ودوا ما عنتم، ان کی تمنا ہے کہ تمہیں مشقتوں میں، پریشانیوں میں ڈالا جائے۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ کام یہود و نصارہ کا ہے، اور یہ کبھی کبھی آج کا مسلمان بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کسی کو مخلص دوست سمجھ کر اس سے مشورہ کرتے ہیں، میرا فلاں کام ہے، میں اس کو کیسے کروں؟ یہ کہتا ہے پھنس گیا، میں اس کو ایسا مشورہ دوں گا جہاں یہ پھنسے گا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ آج کا مسلمان کو ایسے دیکھنے میں آیا۔ او بھائی اگلے نے تجھے اپنا مخلص سمجھ کر مشورہ کیا، جو تیرے نزدیک فائدے والی بات ہے وہ اس کو بتا، وہ نہیں بتائے گا، اس کے برعکس پھر بعد میں نخرے کے ساتھ کہتا ہے یہ فلاں میرے پاس آیا تھا نا، مجھ سے مشورہ مانگا، میں نے اس کو ایسی راستے پہ ڈالا جہاں یہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ وہ خدا کا بندہ، یہ کام یہودیوں کا تھا، یہ کام عیسائیوں کا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان کو اپنا بیدی اور رازدان نہ بناؤ، ان سے مشورے نہ لو، کہ وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے فساد برپا کرنے میں۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا ہے کہ تمہیں مشقت میں ڈالا جائے۔ ودوا ما، وہ ایسے کاموں کو چاہتے ہیں، عنتم، جو تمہیں پریشان کر دیں، مشقت میں ڈال دیں۔ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر بھی ہوتا ہے، اور واقعتاً اس وقت بھی ظاہر ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف بک بک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودی بک بک کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں بنو اوس کو، کہتے ہیں تم تو بہت اچھے، لیکن جس محمد کا ساتھ دیا وہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ یہ بغض کبھی ظاہر، کبھی کہتے ہیں تم تو ٹھیک ہے لیکن یہ مہاجر اچھے نہیں ہیں، یہ مہاجر لٹے پٹے آئے ہوئے تھے، ان کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے مکہ سے بگایا، ادھر تم نے سہارا دے دیا، یہ کیا کر دیا ہے؟ اچھا، یہ ان کا بغض کبھی کبھی ظاہر ہوتا تھا۔ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں چھپا ہوا وہ بہت بڑا ہے، میں رب کہتا ہوں، میں دلوں کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن نے اس وقت کہا، اس وقت سے لے کر آج 1400 سالہ تاریخ پر بھی نظر دوڑاؤ نا، قرآن ایسا بولتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر دور میں بولا ہے۔ اور واقعتاً یہود و نصارہ کے اسلام کا بغض کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے، اوپر سے مسلمانوں کے دوست، لیکن اندر سے بغض کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ دل کے اندر والی تباہی کیا ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے لکھا، اپنے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں نے بھی بک بک کی ہے، یہودی عیسائیوں نے بھی بک بک کی ہے، بڑے بڑوں نے کی ہے۔ اور ملکہ وکٹوریہ کے دور میں، جو اس وقت ملکہ وکٹوریہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے یہ بات کہہ دی تھی۔ وزارت عظمیٰ اس وقت ملکہ وکٹوریہ کا طوطی بولتا تھا۔ اس نے اپنے پارلیمنٹ میں کہا دنیا کی تباہی کا ذریعہ
محمد کا لایا ہوا قرآن ہے۔ اس قرآن کو مٹا دو، دنیا سدھر جائے گی۔ جب تک قرآن ہے دنیا سدھر نہیں سکتی۔ دنیا کو آپ ایک قومی دہارے میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ ظالم کا بچہ، قومی دہارہ قرآن کے علاوہ ہے؟ قرآن ہے انسانوں کو انسان بناتا ہے، لیکن یہ بغض اس بیچارے سے ظاہر ہوا اور بڑے بڑے دور میں مختلف موقعوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہندوستان جو مشترکہ ہندوستان تھا، اس دور میں تمام متحدہ صوبہ جات کا جو گورنر تھا سر ولیم میور، اس نے کتاب بھی لکھی تھی، لائف آف محمد، اس وقت لکھی۔ عیسائی تھا، کٹر عیسائی بھی تھا، پادری تھا ظالم۔ وہ عیسائیوں کا بہت بڑا مذہبی رہنما بھی تھا، گورنر تھا۔ اس نے کتاب بھی لکھی، لیکن اس کے اندر اس نے واضح لکھا کہ دنیا کو دو چیزوں نے تباہ کیا ہے۔ دنیا، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سوانح لکھتا ہے، محمد کی سوانح لکھتا ہے، لیکن سوانح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نہیں لکھتا ہے۔ نبی نے یہ کارنامے کیے، نبی کے نقائص لکھے ہیں۔ آدمی پڑھتا ہے دنگ رہتا ہے، ظالم کا بچہ کیا بولتا ہے؟ اور وہ اس میں لکھ دیتا ہے دنیا میں تباہی کے دو چیزیں آئی ہیں، ایک محمد کا لایا ہوا قرآن تباہی مچاتا ہے، دوسرا محمد کی آئی ہوئی محمد کی تلوار ہے جس نے دنیا میں فساد برپا کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 9 جنگیں کی ہیں، بس محمد نے جنگوں کے ذریعے سے دنیا کو زہر نہیں کیا، اخلاق و کردار سے زہر کیا ہے، دین کی عظمت بتا کر دنیا کو لایا ہے۔ اور جو روڑے اٹکاتا تھا ان کے مقابلے میں گئے 9 جنگیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کل 9 جنگیں ہوئی، 27 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جنگ 9 میں ہوئی ہے۔ اور بدر ہے، احد ہے، جو آپ سنتے رہتے ہیں، 9 جنگوں کی۔ اور اس کو ایسا پیش کیا گیا کہ اس کی تلوار نے تباہی مچائی ہے، لوگوں کو جبراً مسلمان بنا دیا۔ آج مسلمان جہاد کو چھوڑیں گے، دباؤ کو چھوڑیں، لوگ سارے روشن خیال ہو جائیں گے۔ نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ یہ تمہارا بغض ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سمجھ نہیں سکے۔ یہ بغض ان کا کبھی کبھی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا جو دل میں چھپا ہوا اس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وما تخفی صدورہم اکبر، دلوں میں جو چھپایا ہوا بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے بتایا، نچلے مسلمان کو بھی بتایا کہ اپنا رازدان، یہود و نصارہ، ہندو عیسائی کو رازدان نہ بنانا۔ ہاں، معاملات کے لیے معاملات کرو، ہمدردی کرو، تعاون کرو دنیاوی معاملات میں، ٹھیک ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، وہ الگ چیز ہے، لیکن دلی دوست نہیں، راز نہ دینا، یہ تمہیں نقصان دے گا۔ راز میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ عام مسلمان کو بھی کہا، ایک حکمران مسلمان کو بھی یہی حکم دیا، حکمران مسلمان کو بھی یہ کہہ دیا کہ اسلامی حکومت کا جب ایک کافر کو رازدان نہیں بنا سکتے ہو، وزیر کیسے بناؤ گے؟ کلیدی عہدے پر کیسے نافذ کر بٹھاؤ گے؟ کلیدی عہدہ اس کو دے گا تو وہ تو تباہی مچا دے گا، وہ تمہارے مفاد میں کام نہیں کرے گا، نیچے رہ کر تباہی مچاتا ہے۔ کلیدی عہدے پہ آ کر جو تباہی مچائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اسی آیت نے حل کیا، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے نقل کیا، امام قرطبی نے نقل کیا ہے، اسلامی حکومت کا نہ وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی افسر، غیر مذہب والا، یہودی، عیسائی، مرزائی، کوئی ہندو ایسے کلیدی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے قرآن میں بتا دیا، فرمایا ان کو کلیدی عہدے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی آیت نے کہا، اور مزید اس کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی مختلف باتیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کا ایک غلام تھا، وسیق نامی تھا، غلام تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا ذہین تھا عیسائی، جہاد میں گرفتار ہو کر آیا تھا، عمر بن خطاب کے حصے میں تھا، عمر بن خطاب کا غلام ہے، پڑھا لکھا تھا، حساب کتاب جانتا تھا، اس وقت کے اعتبار سے جو حساب کتاب کی ضرورت، پورا ذہین، کمپیوٹر کہہ دو، آج کے لفظ میں کمپیوٹر، اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا،
عمر بن خطاب ان سے مختلف کام لیتا رہتا تھا۔ کسی نے عمر بن خطاب کو کہا آپ کا غلام ہے، آپ کے تابع ہے، آپ اس کو اپنا منشی اور کلرک مقرر کر دو۔ کون؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین کا کلرک کوئی معمولی اتھارٹی ہوگی؟ معمولی عہدہ ہوگا؟ بڑا عہدہ تھا، اور تھا ان کا غلام۔ امیر المومنین بھی امیر المومنین تھا، قرآن کی گہرائی پہ اترنے والے لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ عمر بن خطاب نے کہا اچھا، میں اس کا مطلب قرآن نہیں سمجھ سکا، تم مجھے جو مشورے دیتے میں قبول کر لوں، پھر میں قرآن نہیں سمجھ سکا۔ مجھے میرا رب کہتا ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ان کو بھی پیدا کیا، وہ کہتا ہے ان کو اپنا رازدان اور مرکزی عہدہ نہ دینا، تجھے نقصان دیں گے۔ میں کہتا ہوں بڑے کمال والا ہے، اس کو عہدہ دے دو، یہ میرا کام کرے گا۔ رب کہتا ہے نہیں کرے گا، نقصان کرے گا۔ تم کہتے ہو کرے گا، تمہاری بات مانوں رب کی مانوں؟ کہا رب کی میں مانوں گا، میں تمہاری بات تو نہیں مانتا ہوں۔ اس نے اس کو اپنا کلرک اور منشی نہیں بنایا، تھا بڑا ذہین، بڑا کام کرتا تھا۔ عمر بن خطاب شدید زخمی تھے، شدید زخمی ہونے کی حالت میں اس کا غلام رہا، بڑا عرصہ چلتا رہا، تھا صلاحیت والا۔ شدید زخمی ہونے کی حالت میں یہ لوگ کمال کے اسلام کے ہیرو تھے، جس کو زخم لگے ہوئے ہیں، پیٹ کٹا ہوا ہے، کمر کی معمولی ایک دو رگیں بچی ہوئی، باقی کمر بھی کٹ گئی ہے، تلوار سے باتیں کر رہا ہے، مختلف لوگوں کو نصیحتیں کر رہا تھا۔ اس موقع پر عمر بن خطاب نے اسی غلام کو بلایا اور اسلام پیش کیا۔ بھائی تو میرے ساتھ بڑا عرصہ رہا، میں نے تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور میں موالات کے درجے میں برتاؤ اچھا کرو کافر کے ساتھ، رازدان نہیں، عہدہ نہیں، ذمہ داری نہیں، برتاؤ کرو، ہمدردی کرو، معاملات کرو، اخلاق سے اس کو متاثر کرو۔ تو عمر بن خطاب نے کہا میں نے جو تجھ سے کرنا تھا کر لیا تھا، اس وقت بھی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آج آخری وقت میں تم نے اسلام دیکھا، میرا کردار دیکھا، میرا طریقہ دیکھا، اسلامی حکومت دیکھی، اس میں کیا عیب ہے؟ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا نہیں پڑھتا ہوں، انکار کر گیا۔ اس نے کہا دیکھ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں ایک حق ادا کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ، تیری آخرت کی نجات ہو جائے۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے 2-3 دفعہ اس کو کہا، اس کے بعد پھر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر بلا لیا تھا زخمی ہونے کی حالت میں، عمر بن خطاب ابھی فوت ہوئے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں، آپ جو اچھا برتاؤ اسلام کہتا ہے وہ میرے ساتھ کرو۔ عمر بن خطاب نے کہا میرا اسلام کہتا ہے ہمدردی کرو، احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، لیکن مسلمانوں کا مرکزی عہدہ تجھے نہ دیا جائے۔ لوگوں نے مجھے سفارش کی تجھے عہدہ دینے کی، لیکن تجھے عہدہ نہیں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیت المال کا عہدہ دیا جائے، حساب و کتاب کا عہدہ دیا جائے، نہیں دیتا ہوں۔ البتہ اچھے احسان کا معاملہ کرتے ہوئے آج تجھے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بندے کو آزاد کر دیا۔ غلام ملا ہی نہیں، ملے تو کروڑوں میں بھی نہیں ملے گا آج کل، اس کو آزاد کر دینا کتنی بڑی اچھا برتاؤ۔ کہا میرا اسلام کہتا ہے احسان کر، وہ میں کروں گا، لیکن میرا اسلام تجھے عہدے کا نہیں کہتا، میں عہدہ نہیں دیتا ہوں۔ اپنا غلام تھا لیکن عہدہ نہیں دیا، تابع تھا عہدہ نہیں دیا۔ فرمایا یہ عہدے کے قابل نہیں ہے، یہ کلیدی عہدے کا غیر مسلم قابل نہیں، یہ یہود و نصارہ وزیر مشیر اور کلیدی عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ اور جب ان کو کلیدی عہدے ملے تو انہوں نے تباہی مچائی۔ ہمارے ابتدائی پاکستان میں یہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا وزیر خارجہ پہلا ظفر اللہ خان قادیانی تھا، کلیدی عہدے ان کے پاس، ہم پھر کہتے ہیں ہمارا پاکستان ترقی کرتا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی، عہدے کن کے حوالے کیے ہیں؟ وہ ہم کوئی کمی چھوڑ کر جائیں گے؟ جی سکندر مرزا، ظفر اللہ بیچارہ مرزائی، ساری گہمی جو ادھر تھیں۔ اسلام نے ہمیں کچھ اور درس دیا ہے کہ خدا کے بندو ان سے بچو،
اسی لیے آج بھی علماء کرام نے اسی آیت کی وجہ سے اور عمر بن خطاب کے اس صحابہ کرام کے اصولوں کی وجہ سے فرمایا کہ غیر مسلم وزیر، مشیر اور کلیدی عہدے کا اہل نہیں ہے، باقی برتاؤ اچھا کیا جائے گا، اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ انتہائی درجے کا اچھا کیا جائے گا۔ اقلیتوں سے مراد غیر مسلم جو اسلامی ملک میں رہیں گے، معاہد وہ اگر حدیث میں ذکر کروں گا بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے حقوق کا تحفظ کیا، حجۃ الوداع میں بھی ان کے حقوق کا دوبارہ ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ذمیوں کا لحاظ رکھنا، جن کو جو تمہارے تابع عیسائی، کافر، یہودی رہتے ان کا اچھا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینا، طاقت سے زیادہ ٹیکس ان پہ نہ لگا دینا۔ نبی نے کافروں کے لیے یہ تاکیدیں کی تھیں اور فرمایا یاد رکھنا جو مسلمان اپنے غلام پر یا اسلامی حکومت ان ذمیوں کے اوپر طاقت سے زیادہ ٹیکس لگائے یا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالے، میں محمد قیامت کے دن اللہ کی دربار میں ان کی طرف سے اس کا مقابلے کا جھگڑا کروں گا۔ انا حجیجہ، میں خود حجیج بن کر آؤں گا، ان کا دفاع کرتا ہوا میں آؤں گا۔ اور نبی دفاع کر کے آگے کون چھڑائے گا وہاں پر؟ فرمایا یاد رکھنا یہ زیادتی نہ کرنا، لیکن ان کو اپنی لگام ان کے حوالے نہ کرنا، عہدہ دے کر لگام نہ دو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو دو چیزوں میں فرق ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ان کو عہدہ نہ دیا، لوگ کہتے ہیں اسلام انتہا پسند ہے۔ نہ انتہا پسند نہیں ہے، لگام ان کو نہ دو، اختیار ان کے حوالے اپنا نہ کرو، باقی ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو، احسان کرو، ہمدردی کرو، سارے معاملات اچھے کیے جائیں، لیکن کلیدی عہدے کے وہ حقدار نہیں، رازدان بنانے کے وہ حقدار نہیں۔ اگر ان کو رازدان بنا لو گے وہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کبھی کبھی یہ بغض ان کے منہ سے بھی نکلتا رہتا ہے اور طرح طرح کی بک بک بھی ہوتی رہتی ہے۔ عیسائی دور نے، ملکہ وکٹوریہ کے دور نے، چونکہ مقابلے میں اسلام کا بھی عروج تھا، ملکہ وکٹوریہ بھی بڑے عروج کے ساتھ آئی تھی اور عیسائیت عروج پر تھی، اس وقت طوطی بولتا تھا۔ عیسائیوں نے بغض میں آ کر اپنے کتوں کے نام اللہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اتنا بغض یہ کبھی کبھی ان کا اظہار آیا، جس کو ہم کہتے ہیں عیسائی بڑے اچھے، یہودی اچھے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے بے شمار تاریخ اس کے اندر دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے اپنے کتوں کے نام، کسی نے کتے کا نام احمد رکھا، کسی نے کتے کا نام محمد رکھا۔ یہ ایسے بغض والے ہیں۔ قد بددت البغضاء من افواہہم، یہ بغض ان کے منہ سے کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو سینے میں چھپا ہوا وہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے حقیقت کھول کر بتا دی، اگر تمہاری عقل ہے تو سمجھو۔ اللہ ہمیں بھی عقل نصیب فرمائے، ہمارے ارباب اقتدار کو بھی اللہ عقل نصیب فرمائے، مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے اللہ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق